بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اہل علم، علماء حقہ، علماء ربانیین، معرفت الہی والوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ ہر دور میں کلمہ حق بیان کرنے کے لیے اور دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والے اہل علم، جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور بہت بڑے مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل کیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں، یعنی اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا خوف رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے
انما یخشى اللہ ہو من عبادہ العلماء، یعنی زبر پیش یہ دونوں کو استعمال فرمایا ہے. اصل میں ہے انما یخشى اللہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پیش بھی استعمال فرمایا ہے. یعنی عمر بن عبد العزیز اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ دونوں شخص انما یخشى اللہ ہا بھی پڑھتے ہیں اور ہو بھی پڑھتے ہیں. من عبادہ العلماء اور من عبادہ العلماء، معنی اس کا تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں. اگر انما یخشى اللہ ہا پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے بندوں میں سے اس کے دین کے عالم ہیں. اور اگر انما یخشى اللہ ہو پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے بے شک صرف پوری مخلوق میں سے اللہ نے جن کے رتبے بلند کیے، جن کو معظم و محترم بنایا، وہ اس کے بندوں میں سے صرف علماء کی جماعت ہے جن کے رتبے اللہ پاک نے بلند فرمائے. اب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء، تب بھی معنی ٹھیک ہے، اور اللہ نے جن کے رتبے بلند کیے وہ بندوں میں سے صرف علماء ہیں، تب بھی معنی ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، دل میں خوف رکھتا ہے، وہی متقی ہوتا ہے. اور جو متقی ہوتا ہے اسی کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہی حقیقت میں متقی ہیں. اور جو متقی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے. فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یہ دونوں قرأتیں ٹھیک ہیں، معنی وہی بنتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کا رتبہ اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند اور بالا ہوتا ہے. اور پھر علم کی تعریف سنیے. فرمایا علم کیا ہے؟ ہم نے جو سمجھا وہی علم ہے. فرمایا پڑھو. تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں، فرمایا لیس العلم عن کثرت الحدیث لیکن العلم
عن کثرت الخشیہ، فرمایا علم اس بات کا نام نہیں ہے کہ باتیں زیادہ کی جائیں، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کثیر الکلام بندہ ہو، بڑی بڑی باتیں کرے۔ فرمایا علم کیا ہے؟ فرمایا علم ہے کثرت کے ساتھ جس بندے کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے آگے راہ آسان ہوگی۔ یہ مضمون تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن توجہ کرنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ فرمایا زیادہ گفتگو یہ علم نہیں، اصل علم ہے کہ دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، وہ علم ہے۔ نمبر 2، ان العلم لیس بکثرت الروایہ، فرمایا کثرت روایت کرنا یہ علم نہیں، روایات بیان کرنا یہ علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، علم ایک نور ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو علم والا بنا دیتا ہے۔ لیکن العلم فی کثرت الروایہ، کثرت روایت علم نہیں ہے، علم اصل میں ہے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ، کہ وہ اللہ کا ایک نور ہے، یجعلہ اللہ فی القلب، جس کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، دل ہو جائے روشن، دل ہو جائے منور، سمجھ لو اللہ تعالی نے اس کو علم کا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ علم کی تعریف سنیں، اور پھر فرمایا انما العالم من خشی عز وجل، فرمایا وہ عالم جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے اس کو عالم کہتے ہیں۔ علم کا پہلے سنا نا کہ کثرت حدیث علم نہیں، کثرت روایت علم نہیں، یہ ایک اللہ کا نور ہے جس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب فرمایا جس کے دل میں نور چلا جاتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا من لم یخش اللہ تعالی لیس بعالم، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، تو فرمایا لیس بعالم، وہ بندہ عالم، بولیے وہ بندہ عالم نہیں ہے، کیونکہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شاگرد ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کفا
بخشیت اللہ تعالی علما وبالاغترار جہلا. فرمایا علم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے. یعنی دل میں خوف خدا آ گیا، اس کے لیے اتنا علم کافی ہے. اور پھر فرمایا اس سے بڑی جہالت انسان کے لیے اور کوئی نہیں جو بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کرے. یہ جہالت ہے، اس کو علم نہیں کہتے. عالم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. اور جس دل میں یاد رکھے خوف الہی، خشیت ایزدی آ جاتی ہے، اس دل میں پھر کسی قسم کی برائی، کسی قسم کا گناہ جنم نہیں لیتا، پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس گھر میں اب کسی اور کا بسیرا ہے. اور جہاں خشیت الہی کا بسیرا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا ڈیرا ہی ڈیرا ہے. دل پاک ہو گیا. پھر فرمایا حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ بڑا عالم، بڑا فقیہ کون سا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بھئی کون ہے بڑا عالم؟ کہ وہ فلاں بندہ فلاں بندہ. تو اتنی بڑی شخصیت سے پوچھا جا رہا ہے، تمہارے شہر میں، تمہارے نزدیک بڑا عالم کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں من افقہ اہل المدینہ قال اتقاہم لربہ. لوگوں میرے شہر میں، میرے مدینہ میں، ہمارے شہر میں سب سے بڑا فقیہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کا دل میں خوف اور خشیت رکھنے والا ہو. فرمایا وہ سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، سب کہو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے. فرمایا ان الفقہ حق الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ تعالی ولم یؤمنہم من عذاب اللہ تعالی ولم یدع القرآن رغبتہ عنہ الی غیرہ. یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک صحیح معنوں میں فقیہ کون ہے، صحیح معنوں میں عالم کون ہے؟ فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. صحیح معنوں میں عالم کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. تو علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی مخلوق کو مایوس بولیے نہ کرے، امید لگائے اور کہے واسعات کل شیء رحمہ، پریشان مت ہو، گناہ کر بیٹھا ہے
اس کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ اس کو راہ دکھائے، توبہ کی راہ دکھائے، ترغیب دلائے، اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے، اسے مایوس مت کرے، اللہ کی بارگاہ سے دور نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ کے نزدیک لائے اس کو۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر کسی کو دلیر نہ کرے، خوف دلائے کہ بھئی ایسا نہ کر، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تجھے اچھی نہیں لگتی، اللہ کی نافرمانی تجھے زیب نہیں دیتی، اگر وہ گناہ کرے تو اس پر اسے جری نہ کرے، اسے دلیر نہ کرے، اس کو ڈرائے، رحمت کی امید بھی دلائے اور اس کو گناہ سے ڈرائے بھی صحیح، نافرمانی سے بھی اس کو ڈرائے۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر اللہ کے عذاب سے اس کو بے خوف نہ کرے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف امید، درمیان میں ایمان ہے، اس کی بارگاہ کا ڈر بھی رہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رہے۔ فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہے۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کو اس کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پہ انہیں دلیر نہ کرے اور عذاب الہی سے ان کو بے خوف نہ کرے۔ یہ تینوں چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں سمجھ لو میرے شہر میں اس کو بڑا عالم کہا جاتا ہے، اس کو بڑا عالم کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علم یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا یہی علم ہے فلسفہ؟ یہی علم ہے مروجہ؟ کیا یہی علوم ہے تاریخ کے؟ فرمایا نہیں، اصل میں جو علوم ہیں وہ ہیں قرآن مجید کے اور حدیث مبارکہ کے۔ اصل میں علم وہ علم ہے جس کو علم دین کہتے ہیں، دین کا علم آ جانا اصل میں یہ علم ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے عالم قرآن اور حدیث اور احکام شرعیہ مستنبط کرنے والا اور مخلوق خدا کو سیراب کرنے والا، قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرنے والا اور آگے پھر بانٹنے والا، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ اصل میں علوم قرآن کا، اصل میں علوم حدیث کا، اصل میں علوم احکام شرعیہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی راہ دکھاتے ہیں، قبر بھی روشن فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن حشر بھی انشاءاللہ روشن فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے یہ علوم حاصل کرنے والے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ علوم تو پاکیزہ ہیں، یہ علوم تو مقدس ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے والے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بذات خود بد اخلاق ہیں اللہ کے نور کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ بد اخلاق جو بندہ ہوتا ہے
حقیقی علم حاصل کرنے سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے۔ حقیقی علم وہ کیا ہے؟ فقط زبان تک بات ہوگی، فقط الفاظ اور جملے فضا پر پرواز کر رہے ہوں گے، اس کی اپنی طبیعت پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، برکت نہیں ہوتی، عملاً وہ بندہ ناکام ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں بد اخلاق بندے کے پاس یہ نورانی علم جا ہی نہیں سکتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جیسے دودھ کے لیے برتن صاف ہونا ضروری ہے، دودھ کے لیے شفاف ہونا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دل کا با اخلاق اور پاکیزہ اور مقدس ہونا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ علوم، وہ معارف ہیں جو بندے کو زمین سے اٹھا کر معرفت الہی عطا کر کے مسند عرش پہ اس کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ از حد ضروری ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقاً، عملاً، قولاً، فعلاً ہر حوالے سے دل کی دنیا ہو پاک، تب یہ نور آ کے ڈیرے لگاتا ہے، پھر یہ جہان بھی روشن فرماتا ہے، وہ جہان بھی روشن فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی میرے شہر کا دروازہ ہے۔ علوم کے باب، علوم کے بیت، علوم کے گھر کا دروازہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہو، عالم، عالم با عمل، قرآن و حدیث جس کو سند دے، جس کو سرٹیفکیٹ دے، جس کو شریعت مطہرہ اپنے ادارے سے کہے یہ عالم ہے، سندن، متنن، مستند بندہ ہے، فرمایا عالم سے سوال نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جواب میں طعنا نہ کرو، اور پھر فرمایا جب تھک جائے تو اصرار نہ کرو۔ یہ عالم با عمل کی بات ہے۔ پھر فرمایا جب اٹھے تو اس کا کپڑا مت پکڑو، بیٹھنے کو نہ کہو، اس کا بھید ظاہر نہ کرو، نہ اس کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت کرو، اور نہ لغزش کو پکڑو۔ فرمایا کوئی عذر کرے تو اس کا عذر قبول کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے اس کی توقیر کرو۔ کب تک یہ ساری باتیں؟ فرمایا اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو تمام لوگوں سے تم پہلے کھڑے ہو کر اس کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی، فرمایا کب یہ کرنا ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب تک وہ تمہیں اللہ کے حکم کی حفاظت کے لیے کہے اور خود اللہ کے حکم کی حفاظت کرے، پہرے دار رہے، تو پھر یہ میری ساری باتیں سن لو، یہ تم پر لازم ہے اور یہ اس عالم کا حق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے حکم کی جب تک حفاظت کرے، اور جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو پھر ان باتوں میں سے کسی بات کا مستحق بولیے وہ نہیں ہے۔
جس حوالے سے ہم مستحق سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا محافظ ہے، رسول اللہ کے دین کا چوکیدار ہے۔ ہم اسی نسبت سے یہ تمام محبتیں کرتے ہیں، اور یہ تمام باتیں ہم بروئے کار اس لیے لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کا محافظ ہے، اللہ کے حکم کا محافظ ہے۔ یہ تو تھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بات۔